إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الضياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، ہم سب کہاں سے آئے ہیں؟ جس سے پوچھو کوئی کہے گا میں پاکستان سے آیا ہوں، کوئی کہے گا میں ہندوستان سے آیا ہوں، کوئی کہے گا میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں. اپنے ملک کا نام لیں گے لیکن حقیقت بات بھول جاتا ہے انسان. ہم اصل جو جہاں سے آئے ہیں وہ جنت ہے. ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرما کر وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تو اور تیری بیوی
جنت میں رہو، کھاؤ پیو، آسانی اور عیش کی زندگی بسر کرو. پھر ایک وقت آیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اب تم زمین پہ چلے جاؤ. اتار دیا جنت سے، زمین میں بھیج دیا اور فرمایا اب تم نے جہاں سے جا رہے ہو، جس راستے سے جا رہے ہو، اسی راستے سے تم نے واپس آنا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. تمہارے پاس میری ہدایت آ گئی، اس کی تم نے اتباع اور پیروی کی تو پھر راستہ نہیں بھولو گے، پھر تم راستہ نہیں بھولو گے، پھر وہ جو سیدھا راستہ ہے نا اسی پر رہو گے. دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جس نے میری ہدایت کی، میرے راستے کی اتباع اور پیروی کی، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا جب وہ میری طرف آئے گا. ہم عارضی طور پر، وقتی طور پر جب یہاں سے جاتے ہیں اپنے گھر، جس ملک سے ہم آئے ہیں، اگر تو سیدھے اپنے گھر جائیں تو کہتے ہیں خیر ہے آ گیا. تو اگر اپنے گھر نہ جائے، کہیں اور چلا جائے، گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں بندہ گیا کدھر ہے، اور دیکھنے والے بھی کہتے ہیں پاگل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اپنے گھر جانا تھا، دوسرے کے گھر میں گھس گیا. محترم بھائیو، ہمیں ہر وقت اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا ہمارا جو سفر ہے، ہم بیٹھے ہوئے نہیں، آپ سمجھتے کہ آرام کی زندگی بسر کر رہے نہیں، یہ ہمارا سفر ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو فرمایا تھا، عبداللہ زندگی میں ایسے رہو جیسے راستہ عبور کر رہے ہو، یا ایسے رہو جیسے اجنبی ہو. جو کسی جگہ پہ اجنبی ہوتا ہے نا، وہ وہاں دل نہیں لگاتا، بلکہ فوراً اپنے گھر کی طرف پلٹنا شروع کر دیتا ہے. کام ختم ہوا، چلو بھائی چلو اپنے گھر چلو، یہاں تو کوئی جاننے والا ہی نہیں، دل ہی نہیں لگ رہا. کأنک غریب، ایسے رہو جیسے اجنبی ہو، او عابر سبیل، یا اس طرح کہ جیسے تم مسافر ہو، تمہارا سفر جاری ہے. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم جو سفر کر رہے ہیں اپنے گھر کا ہی سفر ہے، کوئی اور راستہ تو نہیں اختیار کر لیا. جو سیدھا راستہ جنت کو جاتا ہے، کیا ہم اسی راستے پر ہیں؟ کیا واقعتاً یہی صراط مستقیم ہے؟ اور جس کی ہر وقت ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، فکر مند رہنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے. میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہدایت کے حوالے سے جو بات کرتے ہوئے فرمایا تھا، ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کئی مرتبہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے. ایک ہی مطلوب ہے کہ انسان اللہ سے اس بات کی دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے وہ راستہ، اسی راستے پر قائم رکھنا کہ جو راستہ جنت کو جاتا ہے، تجھ تک پہنچاتا. وہ کون سی علامات اور نشانیاں ہیں کہ انسان جن کو اپنے اندر پا کر یہ محسوس کر سکتا ہے کہ میں اس سیدھے راستے پر ہوں؟ سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید ہے تو میرے محترم بھائیو پھر تم سیدھے راستے پر. کسی وقت
انسان چلتے چلتے بھول بھی جاتا ہے، لیکن پھر جب اس کو سمجھ آتی ہے فوراً پلٹ آتا ہے۔ میپ لگا لیتے ہیں نا، بھول جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے میں راستہ بھول گیا ہوں۔ زندگی ہے نا، واپس آ گیا، پھر اپنے سیدھے راستے پر چل گیا۔ کیوں؟ جو اصل چیز ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، عقیدہ توحید۔ عمل میں کمی کوتاہی ہو گئی، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر عقیدہ توحید ہی نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اس کی صفات میں شرک پایا جاتا ہے، اس کی الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں اگر تم کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہو تو سمجھ لو تم صراط مستقیم پر نہیں ہو، بلکہ تم شیطان کے راستے پر ہو جو تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ کیونکہ سیدھے راستے والے، ان کی ایک خوبی اور یہ نشانی پائی جاتی ہے کہ جب وہ یہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں۔ دنیا بدل جائے، کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے بھی ہوں، پھر ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی، ڈگمگاتے نہیں، بلکہ وہ مد مقابل کو جو توحید پر پکے ہونے کی وجہ سے ان کو اذیتیں دیتا ہو، تکلیفیں دیتا ہو، مارتا ہو، ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے فقضی ما انت قاض، جاؤ جو دل چاہتا ہے کرو۔ ہم اپنے رب کی توحید کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم اپنے پروردگار کے راستے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کیا کچھ نہیں کیا فرعون نے، آسیہ کے ہاتھوں پہ میخیں ٹھوکنے والا، ذی الاوتاد کا لقب پانے والا، آسیہ نے کیا کہا تھا رضی اللہ عنہا؟ اللہ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اللہ جو کچھ یہ کرتا ہے اس کو کرنے دو، بس تجھ سے ایک ہی دعا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرا گھر اپنے پاس جنت میں بنا دے۔ نجار پیغمبروں کی حمایت کرنے والا، یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون۔ مار مار کر موت کے منہ تک پہنچا دیا انہوں نے۔ ادھر موت ہے، ادھر رب العالمین نے سارے پردے ہٹا کر جنت میں گھر دکھا دیا۔ تاریخ مدینہ دمشق میں ابن عساکر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ادھر اس کو مات پڑ رہی تھی، ادھر رب العالمین نے اس کو دنیا میں اس کے جنت کا گھر دکھا دیا۔ اس وقت دنیا والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور اپنا گھر جنت میں بھی دیکھ رہا ہے۔ کہتا ہے اللہ رب العالمین کا آرڈر آ گیا، موت ہے نا، جنت کے فرشتے آ گئے، قیلا کہا گیا اس کو ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ادھر سے جنت کا پروانہ ملتا ہے، ادھر سے وہ
کیا کہتا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری اس بے وقوف قوم کو یہ سمجھ آ جاتی جو مجھے توحید پر مار رہے ہیں۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے تو توحید کی وجہ سے میرے سارے گناہ معاف کر دیے اور مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ان شعائر الاسلام قد کثرت، اسلام کے بہت سارے احکام ہو چکے ہیں، کچھ عمل ایسا بتائیے کہ بس اب اس پہ پکا ہو جاؤں۔ اب میں قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں اپنے رب پر ایمان لایا، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، دنیا بدل جائے۔ یا زندہ مثال بلال رضی اللہ عنہ کی آپ کے سامنے، امیہ نے کیا کچھ نہیں تکلیفیں دی تھی، گرم کوئلے دیکھتے ہوئے کوئلے کے اوپر اٹھا کر باری پتھر رکھ کر کہتا تھا کلمہ بدل لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال رضی اللہ عنہ کی آواز آگے سے کیا آتی تھی؟ احد، اللہ احد۔ امیہ تو نادان ہے، یہ دنیا میں تھوڑے ہی رہنا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ اگر تم میں تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارا خاندان، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارے دوست و احباب سارے کے سارے چھوڑ جائیں اور تم توحید پر پکے ہو، تمہارا کچھ بھی نہیں بگڑا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے صحابہ کے واقعات ہیں جن نے بیوی بھی چھوڑ دی، بچے بھی چھوڑ دیے، مال و دولت بھی چھوڑ دیا، خاندان بھی چھوڑ دیا، تنہا ایمان بچا کر، عقیدہ توحید بچا کر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے سب کچھ لٹا دیا، دین بچا دیا، عقیدہ بچا دیا ہے۔ آپ فرمایا تم نے سب کچھ لٹا دیا ہے، دین بچا دیا، کچھ بھی نہیں لٹایا، تمہارے پاس تو سب کچھ موجود ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کی فکر کریں۔ اللہ اکبر، جب تم توحید پر ہو تو اس کی ایک سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ تمہاری ہر قسم کی عبادت وہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ تمہاری قولی عبادت، تمہارے عقیدے کا پتہ یہاں سے چلے گا، تمہاری قولی عبادت، تمہاری بدنی عبادت، تمہاری مالی عبادت، اگر تم ان عبادات کی تینوں قسموں میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو پھر تم کامیاب ہو۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ لوگو، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، جو تم میں سے اس بات کی امید رکھتا ہو کہ ہم نے اپنے پروردگار سے ملنا ہے، جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر پھر رب کی طرف جانا ہے، جنت چاہتے ہو تو فمن کان یرجو لقاء ربہ، کیونکہ اپنے رب کی ملاقات جنت میں ہونی ہے، جہنم میں نہیں ہونی۔ رب العالمین نے اپنا دیدار کرانا ہے، جنت میں کرانا ہے، رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہونی ہے، جنت میں حاصل ہونی ہے، جہنم میں نہیں ہونی۔ تو اب جنت تک پہنچنے کے لیے کیا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کی سب سے پہلی نشانی اور سب سے پہلی علامت وہ یہ ہے کہ انسان عقیدہ توحید پر ہو، عبادت صرف اور صرف اپنے رب کی کرے۔ اور اسی کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس راستے پر چلو، پگڈنڈیاں جو دائیں بائیں ہیں ان کے اوپر نہ چلنا، تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دے۔ اور وہ کیا چیز؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری،
جو نشانی اور علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی. آپ کو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان کر آپ کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا. عقیدہ توحید تو ہے، اخلاص تو ہے، لیکن سنت کے اندر بدعات شامل ہیں. یاد رکھو، ایمان کی فکر کرو. بدعت پر چلنے والا انسان کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ ہر خطبہ جمعہ میں یہ سنتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں، بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور سب سے اچھا راستہ، سب سے بہترین راستہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. جس طرح شرک انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے، اسی طرح بدعت بھی انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. جب انسان مشرک بن جاتا ہے، اگر توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو سیدھا جہنم میں، جنت حرام ہے اس کو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن كل بدعة ضلالة، ہر بدعت گمراہی ہے، وكل ضلالة في النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم تک پہنچا دے گی. اور بدعتی کو اس وقت تک توبہ کی توفیق نہیں نصیب ہوتی جب تک انسان اس بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا. اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. قالوا ومن ابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. لوگوں، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. ہاں، بھلا کوئی مسلمان ہو اور وہ جنت میں جانے سے انکار کرے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے بد نصیب؟ اب من اطاعنی داخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری بات مانی، میرے راستے پر چلا، وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا، اور جنت میں بھی اس نے جانا ہے جس نے حوض کوثر سے پانی پینا ہے. اب میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا، جامع کوثر لوگوں کو دے رہا ہوں گا. ایک گروہ جن کے ہاتھ پاؤں وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے کیونکہ وہ نمازیں پڑھتے، وضو کرتے تھے، لیکن فرشتے جب وہ میرے قریب آنے لگیں گے ان کو دھتکار دیں گے، ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا. میں کہوں گا امتی امتی ہو، میری امت کے لوگ ہیں، دیکھو ان کے ہاتھ پاؤں چہرے وہ سارے چمک رہے ہیں، وضو کر کے یہ نمازیں پڑھتے رہے ہیں. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس وقت یہ جواب ملے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے تمہارے دین کے اندر کون کون سی نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی. اپنے پیٹ کی کھاتا روٹی دب جائے بس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں اس وقت یہ کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دفع کر دو، دور کر دو ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا. بدعت جہنم تک پہنچائے گی. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی جبکہ ہدایت واضح ہو چکی، اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ دیا، صحابہ کے راستے کو اس نے چھوڑ دیا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، دنیا میں اس کو ڈھیل دے دیتے، جاؤ جو دل چاہتا ہے کرو، وَنُصْلِهِ جہنم، جب ہماری پکڑ آئے گی سیدھے جہنم میں پھینکوں گا. قرآن کہہ رہا ہے. تیسری نشانی کہ انسان قرآن و سنت پر عمل کرتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے وہ اپنے عمل کا جائزہ لے کہ میرا عمل کتاب و سنت کے موافق ہے یا مخالف ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا مخالف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. لوگوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے
کبھی بھی راستے سے نہیں بھٹکو گے، جو سیدھا راستہ جنت کا جا رہا ہو اس کے اوپر گامزن رہو گے، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کی اور اس راستے کے حوالے سے فرمایا علی کنفی الصراط داران لہما ابواب مفتحہ علی الابواب ستور۔ ایک راستے کی مثال، صراط مستقیم کی مثال بیان کی، ایک سیدھا راستہ ہے اور اس راستے کے دونوں طرف گھر ہیں، ان گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور ایک راستے کے کنارے پر انسان جا رہا ہے، کنارے پر سرے پر بندہ کھڑا ہے، وہ داعن یدعو علی رأس الصراط، ایک سیدھے راستے پر کنارے پر کھڑا، وہ کہتا ہو بھائی سیدھے سیدھے آؤ، ادھر ادھر نہ دیکھو۔ وہ داعن یدعو فوقہ، ایک دائی اوپر سے اس کو بلا رہا ہے، اس کو آواز دے رہا ہے سیدھے ہو جاؤ، سیدھے سیدھے چلو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ دار السلام جنت کی طرف دعوت دیتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ والابواب التي على كنفي الصراط حدود اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ادھر بھی دروازے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ فلا يقع احد في حدود اللہ، تم میں سے کوئی شخص اللہ کی حدوں میں نہ پڑ جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے حتی یکشف الستر، ایسا نہ ہو کہ کہیں پردے کو کھول دیا جائے اور ان حرام کردہ چیزوں کے اندر وہ پڑ جائے۔ والذی یدعو من فوقہ واعظ ربہ، اور جو اوپر سے تمہیں بلا رہا ہے وہ اللہ کا واعظ ہے، نصیحت کرنے والا ہے۔ یہ جو کنارے پر کھڑا ہے نا وہ قرآن ہے۔ محدثین نے اس کی شرح لکھتے ہوئے لکھا کہ جو وہ کنارے پر کھڑا آواز دے رہا ہے یہ ہے قرآن کہہ رہی طرح وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر چلو، ادھر ادھر نہ دیکھو، اس سے منہ نہ موڑو، یہ قرآن ہے۔ اور جو اوپر سے تمہیں بلا رہا ہے نا وہ تمہارا دل ہے، تمہارا ضمیر ہے۔ تمہیں اگر دنیا کے مولویوں کی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تجھے بتا دے گا اگر تیرا ایمان صحیح ہے تو۔ یہ سب سے بڑا مفتی ہے۔ چوتھی جو نشانی ہے سلف صالحین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے پر چلنا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جنت تک پہنچنا ہے صراط مستقیم پہ، اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم چل رہے ہیں تو بھئی یاد رکھو، یہ دیکھ لو کہ تم نے صحابہ کے راستے کو پکڑا ہے، اگر ان جیسا ایمان ہے تو پھر تم ہدایت والے ہو۔ کیونکہ آج کل کیا شروع سے ہی کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر کوئی کہتا میں ٹھیک ہوں، ہر کوئی یہ کہتا میں ٹھیک ہوں، میری بات ٹھیک ہے۔ بھائی ٹھیک کس کی بات ہے؟ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْفُ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی ایسے وقت آئے گا جیسے بنی اسرائیل پر آئے گا، میری امت بھی ویسے ہی کام کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیے تھے، جوتے کے برابر کوئی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ حتیٰ پھر آپ نے آگے مثال دی حتیٰ ان منہم من اتی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، اگر بنی اسرائیل کے اندر ایک انسان نے علانیہ اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی تو میری امت کا بھی کوئی نہ کوئی انسان ایسے برے کردار کا پیدا ہوگا جو ایسا کام کرے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج حالات آپ کے سامنے، آج منبر پر کھڑے ہو کر کیا بات کروں یار، کسی نے کچھ چھپی بات ہے؟ ایسے ایسے بے غیرت پیدا ہو چکے ہیں جن کو نہ اپنی ماں کا حیا ہے نہ اپنی بیٹی کا حیا ہے۔ ایسے غلیظ ترین شیطان صرف انسان پیدا ہو چکے جنہوں نے اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ بھی زنا کیا ہے۔ بنی اسرائیل پھر کہتے ہیں ہم مسلمان، ہم جنت میں جائیں گے۔ کیسے جنت میں جاؤ گے تم؟ کیسے تم صراط مستقیم پر ہو؟
اپنی حالت دیکھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةٍ. بنی اسرائیل 73 گروہوں میں بٹ گئی. وہ تفترق امتی علی 73 ملتن. میری امت کے 73 فرقے 73 گروہ بن جائیں گے. ہر کو کہے گا میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلہم فی النار. اہل حدیث دیوبندی بریلوی شیعہ سنی کہنے سے کچھ نہیں ہے. غور کرنا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بتایا ہے، کلہم فی النار، سارے جہنم میں، الا واحدہ، مگر ایک ہے جو جنت پہ جائے گا. اللہ اکبر. صحابہ کو کتنی فکر تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس گروہ میں نہ ہو جائیں کہ جو جنت میں جانے والا ہے ان بہتروں میں نہ ہو جائیں. کیا فرمایا؟ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ذرا وہ بتا تو دیجئے وہ کون ہے جو جنت میں جائیں گے. قال ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر، جس طریقے پر، جس دین پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس راستے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے گا وہ سیدھے راستے پر وہ جنت میں جائے گا. ہم مسلمان بھی اور کام بھی سارے دوسروں والے. جہاں عقیدہ توحید پر عمل زندگی بسر کرنی ضروری ہے، سنت کی اتباع ضروری ہے، کتاب و سنت کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ضروری ہے، صحابہ کے راستے پر چلنا ضروری ہے، وہیں پر ہمیں مشرکین اور کفار کی مخالفت کرنا بھی ضروری ہے. تب جا کے ہم صراط مستقیم پر ہوں گے. ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کیا ہمارے اعمال کے اندر کفار اور مشرکین کی مشابہت تو نہیں پائی جا رہی؟ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، ذرا غور تو فرمائیں. اللہ اکبر. ہم مسلمان ہیں، ناراض نہ ہوں یار، میں اپنے لیے باتیں نہیں آپ کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں. شاید آپ کی وجہ سے اللہ مجھے بھی معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں. اس لیے آپ کی خیر خواہی کے لیے یہ چند باتیں کرتا ہوں. اگر کسی وقت کوئی غصے، کوئی ناراضگی زور سے بات کر لوں تو پریشان نہ ہوا کریں. ہاں اگر کسی کو میری بات پر اعتراض ہو، میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر کسی بھائی کو میری بیان کردہ بات پر اعتراض ہو، وہ جمعے کے بعد اٹھ کر نہ جائے بلکہ سوال کرے. جب تک اس کو کتاب و سنت کے مطابق جواب نہیں دے دوں گا واپس نہیں جاؤں گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو. اپنے گریبان میں جان کر مجھے نہ کچھ بھی کہنا. آگے کیا فرمایا؟ وفر اللحا واحف الشوارب، اور داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ. داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ. داڑھی کو بڑھانا، مونچھوں کو کٹانا یہ مشرکین کی، کفار کی مشابہت کی مخالفت ہے، ان کی مخالفت ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ الٹا. خود ہی آپ اندازہ کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے اندر ان کی مخالفت کرو. احمد بن عبسہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں پوچھی. آپ نے فرمایا صلی صلاۃ الصبح ثم اکثر عن الصلاۃ، صبح کی نماز پڑھو پھر اپنے آپ کو روک کے رکھو، نماز نہیں پڑھو. کب تک؟ حتی تطلع الشمس حتی ترتفع فانها تطلع بین قرنی شیطان. جب صبح کی فجر کی نماز پڑھ لو تو اب سورج طلوع ہونے تک تم کوئی نماز نہ پڑھو، کیونکہ سورج طلوع ہوتا ہے شیطان کے دو سنگوں میں. اس وقت تک نماز نہ پڑھو حتیٰ کہ وہ خوب روشن ہو جائے، اوپر بلند ہو جائے. اور کیا فرمایا؟ وحینئذ یسجد لها الکفار، اس وقت کافر شیطان کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں. اور اسی طرح اب میں عصر کی نماز کے بعد نماز نہ پڑھو کوئی نفل نماز حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے. جب وہ سورج غروب اچھی طرح ہو جائے تو اس کے بعد نماز پڑھو، کیونکہ سورج غروب بھی شیطان کے دو سنگوں کے درمیان ہوتا ہے اور کافر اس وقت شیطان کو سجدہ کرتے ہیں. میری اور آپ کی حالت دیکھ لیں عصر کی نماز کی. سوئے رہتے ہیں، جب سورج نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے جلدی جلدی اٹھے 4 ٹھونگے مارے. اس وقت وہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، شیطان کافر اس وقت سجدہ کرتے ہیں، تم بھی اس وقت سجدہ کرتے ہو. عصر کے ٹائم بیٹھا ہوا ہے آرام سے، جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوا جلدی سے اٹھا، وضو کیا، ادھر سورج غروب ہو رہا ہو تو نے نماز شروع کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی، مشرکین کی مخالفت کا حکم دے رہے ہیں اور ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں، اسی طرح غمی کے موقع پر بھی ہماری کفار کے ساتھ مشابہت ہے. ہم کل 3 7 10 نہیں کرتے. کس کی ہے یہ رسم؟
ہماری ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. 1 سیکنڈ کا آج تک مسلمانوں پہ یہاں کویت کے اندر ایک قرض ہے. اس نے للکار کر کہا تھا کہ اگر تم یہ قرآن سے ثابت کر دو تو ہم سکھ سمجھیں گے کہ یہ ہم نے آپ سے لیا ہے، اور اگر تم قرآن اور حدیث سے یہ ثابت نہ کر سکو تو یاد رکھو ہماری گرنتھ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد میت کا تیجا کرنا، 7واں کرنا، 10واں کرنا، 40واں کرنا. پھر اس کا مطلب مسلمانوں تم نے ہم سکھوں سے یہ رسم لی ہے اور اس کو تم ثواب سمجھ کے کرتے ہو. یہی تو بدعت ہے، اور بدعت جہنم میں لے جانے والی. اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے اور اسی پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. صراط مستقیم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان شیطان کی مخالفت کرے. جس طرح کفار اور مشرکین کی مخالفت کر کے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہ صراط مستقیم ہے، اسی طرح شیطان کی مخالفت کر کے زندگی بسر کرنا یہ بھی صراط مستقیم کی ایک علامت ہے کہ انسان سیدھے راستے پر ہے. شیطان کی مخالفت کیسے؟ ایک چیز سے بیان کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ وَإِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ. جب تم میں سے کوئی شخص کھائے تو وہ دائیں ہاتھ سے کھائے، جب تم میں سے کوئی شخص پیے تو وہ کس سے پیے؟ دائیں ہاتھ سے پیے. پانی، جوس، کولڈ ڈرنک، جو بھی چیز پینی ہے وہ دائیں ہاتھ سے. جو بھی چیز کھانی ہے، روٹی، برگر، ہاں جی، سینڈوچ، جو بھی کھانا ہے کس سے؟ دائیں ہاتھ سے. جب پینا ہے تو کس سے؟ دائیں ہاتھ سے. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، کیونکہ شیطان وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا بھی ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. اب تم غور کر لیں اپنے عمل پر. ہم بڑے فخر کے ساتھ دائیں ہاتھ سے سینڈوچ کی بائٹ لی اور بائیں ہاتھ سے پیپسی کا گھونٹ لیا. کبھی تم نے غور کیا کہ بائیں ہاتھ سے پی کر تم کس کو خوش کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. اب میں دائیں ہاتھ سے کھاؤں، اس نے کہا لا استطیع، مجھے طاقت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لستطعت، جاؤ، جب تک زندہ رہو تمہیں دائیں ہاتھ میں کھانے کی طاقت ہی نہ رہے. صحابی کہتے ہیں جب تک وہ زندہ رہا اس کا دائیں ہاتھ منہ تک نہیں پہنچا، شل ہو گیا تھا. آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ اپنے بچوں کی اصلاح کریں. جب بچوں کے سامنے تم خود بائیں ہاتھ سے بوتل پانی کی پی رہے ہوگے، گلاس پانی کا دودھ کا پی رہے ہوگے، تم بائیں ہاتھ سے بچے کے سامنے کھا رہے ہوگے تو اس نے کہا ابا ایک قدم میں فرنگی کراں گا، کیونکہ یہی طریقہ ٹھیک ہے. نہیں، شیطان بچوں کو کہتا ہے بائیں ہاتھ سے. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے پینسل بائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں، ہمیشہ ہر کام بائیں ہاتھ سے کرنے کی کوشش. بیٹا دائیں ہاتھ سے، بار بار اس کو کہو. بچے بائیں طرف ایسے کرتے ہیں، بیٹا سیدھا کپڑا لو، سمجھاؤ بچوں کو. جب بار بار کہو کہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ہم اس کو فیشن سمجھتے ہیں. نہیں، شیطان کی مخالفت. اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر، شیطان کی مخالفت کر کے اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو. بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وغزة.
اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا واهدهم صراطا مستقيما. اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن عاونهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.